نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں اور میرے اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں اور میرے اسٹوڈنٹس، میرے نبی جی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ میرے نبی جی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، جیسے ہمارا سایہ پڑتا تھا نا، ادھر سے روشنی ہوتی ہے تو ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے، تو میرے نبی جی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ پھر میرے نبی جی پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سم ٹائم ہم بات کر رہے ہو تو مکھی ادھر آگے بیٹھ جاتی ہے، ہم اس کو ایسے کرتے ہیں سارا وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا بات کا، تو میرے نبی جی پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ اور پھر میرے نبی جی کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی، جیسے میں کرتے ہیں نا تو میرے نبی جی کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ تو میرے نبی جی کے پسینے مبارک میں خوشبو تھی، میرے نبی جی کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، جیسے عطر کی خوشبو ہم لگاتے ہیں نا، بڑا اچھا کوئی عطر ہو اعلیٰ لیول کا تو خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میرے نبی جی کے کیا کہنے ہیں۔ تو پھر میرے نبی جی جیسے آگے دیکھتے تھے نا، ویسے ہی ان کو پیچھے نظر آتا تھا۔ جیسے مثلا میں ادھر کھڑا ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، تو پیچھے سے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو میرے نبی جی کو جیسے آگے نظر آتا تھا ویسے ہی پیچھے سے نظر آتا تھا۔ پھر میرے نبی جی جس جانور پر بھی سوار ہوئے وہ نہ کبھی بدکا نہ کبھی بھاگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں نا تو وہ گھوڑے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو گرا بھی دیتے ہیں، اور سم ٹائم وہ گھوڑا وہ اپنے سوار کو لے کے بھاگ جاتا ہے وہ لے کے بھاگ ہی جاتا ہے۔ تو میرے نبی جی جس جانور پر بھی سوار ہوئے وہ نہ کبھی بدکا نہ کبھی بھاگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم پر سواری کون کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، پھر میرے نبی جی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر درختوں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہے، پہاڑوں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی جی کے ہاتھ میں اگر کنکریاں ہوتی تو ان سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ پھر میرے نبی جی جس کھانے میں اپنا لاب دہن مبارک ڈال دیتے تو وہ کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں نارملی ہم نے 10 بندوں کا کھانا بنایا تو 50 آ جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یار کہ انسلٹ ہو جائے گی۔ تو میرے نبی جی جس کھانے میں اپنا لاب دہن مبارک ڈال دیتے تھے تو وہ کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر 20 بندوں کا کھانا ہے تو اگر 2000 بھی آ گئے تو وہ کھانا کم نہیں ہوتا تھا، پھر وہ 2000 بھی کھا لیتے تھے پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح میرے نبی جی جس پانی میں اپنا لاب دہن مبارک ڈال دیتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا اور کم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک دیچکا ہو نا، مثلا ایک مٹکا ہو تو 20 بندے اس میں سے پانی پئیں تو اوبیسلی وہ مٹکا خالی ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی جی جس پانی میں اپنا لاب دہن مبارک ڈال دیتے تھے نا تو وہ پانی کم نہیں ہوتا تھا۔ مٹکے سے چاہے 1500 بندہ پانی پی لے، وہ مٹکے سے پانی کم نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے نا۔ تو میرے نبی جی کے لاب دہن مبارک میں شفا تھی۔ جب خیبر میں جنگ خیبر کو آپ جانتے ہوں گے، تو خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارک خراب ہو گئی تھیں تو میرے نبی جی نے اپنا لاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اسی طرح غار ثور میں جب حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی شے نے کاٹ لیا تھا تو میرے نبی جی نے اپنا لاب دہن مبارک لگایا ان کے پاؤں پر اور ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ یعنی میرے نبی جی کے لاب دہن مبارک میں شفا تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے میرے نبی جی کا انگلی سے اشارہ فرمانا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور پھر اللہ کے حکم سے میرے نبی جی کا انگلی سے اشارہ فرمانا اور چاند کا جڑ جانا۔ پھر میرے نبی جی کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر آسا مارتے تھے نا تو پتھر سے پانی نکل آتا تھا، یعنی چشمے جاری ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو میرے نبی جی کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا یعنی
میرے نبی جی کی انگلیوں سے جو ہے نا وہ پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ پھر میرے نبی جی کا معراج شریف کا معجزہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر میرے نبی جی کے دسترخوان سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ اور میرے نبی جی کا سب سے بڑا معجزہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جانتے ہیں آپ؟ غور سے سن لیں، کان کھول کے سن لیں، غور کر لیں، میرے نبی جی کا سب سے بڑا معجزہ میرے نبی جی پر قرآن کریم کا نازل ہونا ہے۔ پھر سن لیں، پھر غور کر لیں، میرے نبی جی کا سب سے بڑا معجزہ میرے نبی جی پر قرآن کریم کا نازل ہونا ہے، کیونکہ میرے نبی جی کو اللہ نے بنایا ہی بے مثال ہے۔ اور ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، ہم اللہ صاحب کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ صاحب نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین 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 ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ